اللہ الرحمن الرحیم۔ یقین اور بھروسہ۔ ایک آدمی دو بہت اونچی عمارتوں کے درمیان تنی ہوئی رسی پر چل رہا تھا۔ وہ بہت ہی آرام سے اپنے دونوں ہاتھوں میں ایک ڈنڈا پکڑے ہوئے سنبھل رہا تھا۔ اس کے کاندھے پر اس کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا۔ زمین پر کھڑے تمام لوگ دم سادے کھڑے یک ٹک اسے دیکھ رہے تھے۔ جب وہ آرام سے دوسری عمارت تک پہنچ گیا تو لوگوں نے تالیوں کی بھرمار کر دی اور اس کی خوب تعریف کی۔ اس نے لوگوں سے مسکرا کر دیکھا اور بولا، کیا آپ لوگوں کو یقین ہے میں واپس اسی رسی پر چلتا ہوا دوسری طرف پہنچ جاؤں گا؟ لوگ چلا کر بولے، ہاں ہاں تم کر سکتے ہو۔ اس نے پھر پوچھا، کیا آپ سب کو بھروسہ ہے؟ لوگوں نے کہا، ہاں ہم تم پر شرط لگا سکتے ہیں۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، کیا آپ میں سے کوئی میرے بیٹے کی جگہ میرے کاندھے پر بیٹھے گا؟ میں بحفاظت اسے دوسری طرف لے جاؤں گا۔ سب لوگ اس کی بات سن کر سکتے میں آ گئے۔ سب خاموش ہو گئے۔ یقین الگ چیز ہے، بھروسہ الگ۔ یہی بات ہے کہ بھروسہ کرنے کے لیے آپ کو مکمل فنا ہونا پڑتا ہے۔ اسی بھروسے کی کمی سے جی رہے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ پر یقین تو رکھتے ہیں لیکن بھروسہ نہیں کر پاتے۔ اللہ پر بھروسہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے رب، جب آپ کو کوئی فرمانبردار بلاتا ہے تو آپ اس سے کیا کہتے ہیں؟ ارشاد ہوا، میں کہتا ہوں لبیک۔ پھر انہوں نے کہا، جب کوئی زاہد بلاتا ہے تب کیا فرماتے ہیں؟ ارشاد ہوا، میں لبیک کہتا ہوں۔ انہوں نے کہا، جب روزہ دار کہتا ہے؟ ارشاد ہوا، لبیک کہتا ہوں۔ انہوں نے کہا، جب کوئی گناہ گار کہتا ہے؟ ارشاد ہوا، میں کہتا ہوں لبیک لبیک لبیک۔ اے موسیٰ، ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے عمل پر بھروسہ کرتا ہے اور گناہ گار میری رحمت پر بھروسہ کرتا ہے، اور میں اس بندے کو خالی اور ناکام نہیں رکھتا جو مجھ پر بھروسہ کرتا ہے، کیونکہ میں نے کہا ہے، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ اس سے کافی ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے ان لوگوں پر رحمت بھیجتے ہیں جو اپنے گناہ کا اعتراف کر لیتے ہیں۔ امید کرتی ہوں ناظرین آپ کو آج کے واقعے پسند آئے ہوں گے۔ ملتے ہیں ایک نئے واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔